یہ جان ایلیا کی یہ لکھی ہوئی شاعری ہے کہ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، اور فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں، اور قدم دوش نبوت پر تھے جن کے وہ کانٹوں پر چلائے جا رہے ہیں، جہاں بے اذن آتے نہ تھے جبرائیل وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں، اور بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، اور ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ، ہوا تھا جون قائم جن سے پردہ، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں، وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں۔ ملتمس ہوں جناب علامہ علی نقی گلریز صاحب سے کہ وہ آئیں اور فضائل و وسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، صلوات عليك محمد وعلى محمد۔ آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ جمیع مرحومین مومن مومنات محبین محمد و آل محمد علیہ السلام، اور بالخصوص بانی نیاز ان کے اہل خانہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، جن میں سید عمران حسین شاہ صاحب، سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب اور شہیدہ سیدہ ماہی۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وشفاعة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وأولاده المعصومين، ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ دعا گو کہ مالک اپنی حبیب ہستیوں کے صدقے بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہمارے اس ذکر کو، اس فکر کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی دعائیں، جو بھی حاجات آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے فرش عزا پر ہیں، صدقہ مالک اپنی حبیب ہستیوں کی سب کی دعاؤں کو مالک اپنے بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور جو مجھ گناہ گار کے ذمے جن مومنین و مومنات محبین محمد و آل محمد علیہ السلام نے دعائیں لگائی ہیں، دعا گو کہ مالک اپنی حبیب ہستیوں کا
واسطہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں مالک ان کو روزگار عطا فرمائے. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے. بیماروں کو مالک شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں ولائے محمد والے محمد علیہ السلام زیادہ فرمائے. حقیقی معنوں میں شیعہ اثنا عشر، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. سادات عظام، مومنین کرام، 5 محرم کی شب لگ چکی ہے اور یقیناً دن بڑی جلدی اور تیزی سے گزر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ہم سب جس کے دل میں محبت محمد والے محمد علیہ السلام ہے کہ کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیں، اس سوچ کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ کہ شاید دوبارہ موقع نہ ملے. ہو سکتا ہے یہ آخری محرم ہو اور کوشش یہی ہوگی جتنی سانسیں عطا ہوئی ہیں یا ہوں گی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے در محمد والے محمد پر جھک کر کچھ نہ کچھ وہاں سے وصول کر سکیں. اور میری اکثر یہی دعا رہتی ہے کہ مالک اور کچھ بھی عطا کرے نہ کرے لیکن معرفت ضرور عطا کرے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں، معرفت کے بغیر گزارا نہیں. میں اپنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے خاور بھائی بھی ہیں، اعجاز صاحب بھی موجود ہوں گے، یہ نمازی ہیں میرے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ دیکھ کر چونکہ میں نماز پڑھاتا تو وہ ایک دل میں ایک عجیب سی نا شروع ہو جاتی ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ مولویانہ ایک جو چیز ہے وہ مجھے تنگ کرنا شروع کرتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ مجالس پر آ رہے ہیں آپ اسی طرح مسجدوں میں بھی تشریف لایا کریں. یہ بھی حصہ ہے ہمارے دین کا. جن کے ہم پیروکار ہیں انہوں نے بہت زیادہ شدت سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ حکم دیا ہے. تو یقیناً تقاضۂ محبت ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اگر اس کی کوئی مرضی ہو تو کوشش کریں اس مرضی کو پورا کیا جائے. اپنی مرضیوں کو محبوب کے آگے نہیں رکھا جاتا، محبوب کی مرضیوں کو پورا کیا جاتا ہے. تو کوشش یہی کیا کریں. میں وہی دعا کے حوالے سے یہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات چونکہ مٹیریلسٹک دنیا ہے، مادہ پرست دنیا ہے اور ہم بھی اس دنیا کا حصہ ہیں، اسے خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں. تو بعض اوقات میں جب بھی نماز کے بعد دعا شروع کرواتا ہوں تو میں ایک دعا مانگتا ہوں اور اس کے بعد یقیناً باقی دعا. تو 1-2 آوازیں مجھے الہی آمین کی آتی ہیں. وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب. یہ خاور بھائی بیٹھے ہیں جانتے ہیں میں یہیں سے دعا شروع کرتا ہوں اکثر کہ یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اچھا یہاں پر مجھے صرف 1 یا 2 آوازیں سننے میں ملتی ہیں الہی آمین. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں حسن ظن رکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں چونکہ عربی ہماری مدر لینگویج نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ہمیں معنی کا نہیں پتہ چلتا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی دعا شروع ہوتی ہے رزق کی تلانی ہے، عمر کی، نعمتوں کی، تو وہ الہی آمین بلند ہوتی جاتی ہے. حالانکہ ان سب دعاؤں پر الہی آمین اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے جتنی پہلی دعا پر کہ یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہ ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں. اے دلوں کو پھیرنے والے تیرے سے یہی دعا ہے کہ تو رحمان بھی ہے رحیم ہے، ہم پر یہ مہربانی کرنی ہے کہ ہمارے دلوں کو نہیں پھیرنا. کس چیز سے؟ دین سے. کس کے دین سے؟ جو تیرا دین ہے. تو سب سے بلند الہی آمین تو اس بات پر ہونی چاہیے. لیکن چونکہ شاید وہ یا بعض اوقات نئے لفظ ہوتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ نے ان چیزوں کو پر توجہ کرنی ہے. امام علی علیہ السلام ایک درود پڑھیں مل کے محمد. درود میں جھسکا نہ کریں، شرمایا نہ کریں. جب بھی نام آئے اور اگر میں بھول بھی جاؤں تو آپ درود شروع کر دیں، میں رک جاؤں گا. کیونکہ تقاضا یہی ہے کہ ان ہستیوں میں سے کسی بھی ہستی کا نام آپ کی سماعتوں تک پہنچے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے ان کے اوپر درود بھیجنا. تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومن کو، انسان کو 2 نعمتوں سے نوازا ہے. 2 نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی کہ یہ وہ باقی نعمات میں سے بلند تر ہے، اس لیے اس کا تذکرہ ہوا. 2 نعمات میں سے ایک مولا فرماتے ہیں کہ ایک عقل ہے
اور دوسری جو بڑی نعمت عطا کی ہے مالک نے وہ منطق ہے. یہاں پر منطق سے مراد علم منطق نہیں، نطق ہے، بولنا. یعنی کہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی. دوسرا یہ کہ وہ نطق کر سکتا ہے، بول سکتا ہے. منطق عطا کی، عقل سے سوچے اور زبان سے بولے. مولانا نے کہا کہ یہ دو ایک بڑی ہی عجیب روایت ہے، یقیناً بزرگوں نے سنی ہوگی، مجھے ابھی پتہ چلی تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے نوجوان تک اس چیز کو پہنچایا جائے کہ حق مجلس ادا ہو. امام علی رضا علیہ السلام سے مولا کا جملہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ دو چیزیں عطا ہوئی، ایک عقل اور دوسرا منطق، نطق، بولنا، زبان عطا کی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو زبان جو ہے وہ جسم کے باقی جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں ان سے حال چال پوچھتا. یہ کلام امام ہو رہا ہے، یعنی کہ کسی عام شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، امام رضا علیہ السلام. لیکن بڑی عجیب روایت ہے، اور چونکہ امام کا کلام ہے تو یقیناً اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی بہت گہرا راز بھی ہے، سمجھنے کی بات بھی ہوگی. کیا فرماتے ہیں کہ انسان صبح جب بیدار ہوتا ہے تو زبان جو ہے وہ پورے بدن سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، سر سے، جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے، ان سے احوال پوچھتی ہے، حال چال پوچھتی ہے کہ بھی کیسے ہیں. آپ کو نہیں پتا، لیکن چونکہ امام فرما رہے ہیں اس لیے اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اچھا، تو کہتے ہیں امام فرماتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں بات کو، فرماتے ہیں کہ جب وہ پوچھتی ہے تو ہر جو عضو ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں خیریت سے ہیں. پاؤں بتاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہاتھ بتاتا ہے میں ٹھیک ہوں. لیکن یہ روایت آگے چلتی ہوئی کہتے ہیں کہ جب وہ اعضاء و جوارے زبان کو یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم سب خیریت سے ہیں، تو وہ اعضاء و جوارے ایک جملہ کا اضافہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سب خیریت سے ہیں اگر آپ رہنے دیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس زبان کو کہہ رہے ہیں. باقی اعضاء و جوارے یعنی کہ زبان اٹھتے ہی پوچھتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج تو خیریت سے ہم ٹھیک ہیں ابھی تک، لیکن اگر آپ رہنے دیں، یعنی یہ سب کچھ قائم ہے اگر، تو یہ زبان کے سر پر ہے. اور جناب ختمی مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعضاء میں سے سب سے زیادہ جو عذاب جس عضو پہ ہوگا وہ زبان ہوگی. اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جس چیز کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ زبان. آپ کی اور میری زبان ہوگی. یعنی کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر دیکھیں زبان ہے اور وہ منہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی خدا نہ خواستہ کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی کسی ہتھیار سے کر رہا ہے، کسی گن سے کر رہا ہے. اب اس میں زبان کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے. قتل کس سے کر رہا ہے؟ ہاتھ سے کر رہا ہے، یا خدا نہ خواستہ چوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چوری کر رہے ہیں، چوری میں بھی آپ کے یقیناً آپ کے جو زیادہ پرومیننٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کے ہاتھ اور پاؤں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پہنچنا ہے وہ چیز کو. جیسے مسجدوں کے باہر سے، میں بڑی سادہ سی عام سی مثال دوں، مسجدوں کے باہر سے، امام بارگاہوں کے باہر سے جوتے اٹھا لیے جاتا ہے. ٹھیک ہے، چوری کرتے ہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی اور اس طرح کا گناہ کہ جس میں زبان کا ظاہراً عمل نہیں ہے، میرا کوئی نہ کوئی عضو استعمال ہو رہا ہے، لیکن حتمی مرتبہ کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ عذاب کس پر ہے؟ زبان پر ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ کہا جو اس کے ذہن نے قبول کیا اور وہ اس چیز پر راضی ہوا. اس نے کچھ کہا، اس لیے مولا متقیان فرماتے ہیں، معصوم سے یہ حدیث ہے کہ جو عقل مند ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے. وہ پہلے غور و فکر کرتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن جو جاہل ہے اس کی زبان اس کے دل سے آگے ہے. وہ پہلے بول لیتا ہے،
بعد میں سوچتا اور سمجھتا ہے۔ میں نوجوان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ یقیناً حساس دن ہے، آپ مصروف اذا ہیں، آپ مصروف عبادت ہیں، آپ کے ارد گرد ماحول سازگار نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ مانتے ہیں ان ہستیوں کو، آپ تذکرہ ان ہستیوں کو کرتے ہیں، تو جب بھی خدا نخواستہ زبان کو کھولیں اور غصے میں، کیونکہ زیادہ تر اسی وقت ہوتا ہے، تو اس کا بہت خیال کرنا ہے آپ۔ یہ نہ ہو کہ وہ زبان سے نکلا ہوا، اور آج کل اس طرح کا دور ہے، اکیلے نہیں پھنستے ہیں آپ اکیلے نہیں پریشان ہوتے، مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ فرد واحد کا کام ہوتا ہے اور پورا خاندان، پورا گھرانہ وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس زبان کی میرا بھائی، میرا ماتمی بہت زیادہ حفاظت کرے گا۔ اس کو مختص کر دیں ان ایام کے لیے کہ اگر میری زبان پہ کوئی ذکر آئے گا تو سوائے محمد و آل محمد کے نہیں آئے گا۔ مختص کر دیجیے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ میں آپ کی زحمتوں کو بھی تمام کروں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ بڑی توجہ سے میری باتوں کو سنتے ہیں، اور میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں جس منزل پر لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو، اپنے نوجوان کو خاص طور پر، اس میں کہیں نہ کہیں میں کوشش میں ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس ممبر کے صدقے ان ہستیوں کا واسطے سے میں کچھ نہ کچھ اپنے نوجوان تک ضرور پہنچا گا۔ یہی میری کوشش بھی ہے، آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ میرا موضوع آپ کے سامنے ہے، آج چوتھا حصہ ہے اس کا، چوتھی مرتبہ میں اسی چیز پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو میں نے سرنامہ کلام دیا ہے، جو آپ روزانہ کی بنیاد پر سماعت فرما رہے ہیں، جو شروع ہوتی ہے رفیع الدرجات ذو العرش، درجوں کو بلند کرنے والا، ذو العرش، عرش کا مالک۔ اور ابھی تک، کیونکہ آج چوتھی تقریر ہے، ابھی تک آپ نے اس سے آگے میرے سے آیت کی تلاوت تو سنی ہے لیکن ترجمہ نہیں سنا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس کا ترجمہ بھی پورا کر کے آپ کو سنا دوں، میرا نوجوان اس سے بھی آشنا ہو جائے۔ رفیع الدرجات، درجوں کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یلقی الروح، یلقی الروح کیا کرتا ہے؟ روح کو اتارتا ہے، ملاتا ہے، بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، من امر ہی، اپنے امر سے، کسی اور کے نہیں، اپنے امر سے، کس پر؟ علی من یشاء، جس پر دل چاہتا ہے، دل جس پر دل چاہتا ہے یا جس کو پسند کر لیتا ہے، کن میں سے؟ من عبادہ، اپنے خاص بندوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں سے جس کو پسند کر لیتا ہے، من عبادہ، اس پر کیا نازل کرتا ہے؟ روح کو اپنے امر کے ذریعے نازل کرتا ہے۔ یہ اس پوری جو میں نے جس کو سرنامہ کلام بنایا آیت کا، یہ آج آپ نے اس کا پورا ترجمہ سماعت فرمایا۔ بات یہ ہو رہی ہے گزشتہ 3 دنوں سے کہ اللہ نے انسان کو ایک ایسی چیز عنایت کی ہے کہ جس کے بلبوتے پر اس پر یہ فرض کیا گیا کہ وہ جد و جہد کرے۔ رفیع الدرجات، وہ درجات کو بڑھانے والا ہے، لیکن وہ سب کے درجات کو نہیں بڑھاتا سوائے اس کے کہ جو کوشش کرے، جو بھی مزاحمت کرے گا، جو بھی جد و جہد کرے گا، اور جہاں تک کرے گا اس کو وہاں درجہ نصیب ہوگا۔ جہاں وہ رک گیا اس کا درجہ بھی وہیں پر رک جائے گا۔ درجات کہاں سے ملیں گے؟ ذات الہیہ۔ رفیع الدرجات، وہ درجوں کا عطا کرنے والا ہے، درجوں کا دینے والا ہے۔ وہ انسان کو اس کی مزاحمت کے مطابق، اس کی جد و جہد کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق درجات عطا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ جو میں گزشتہ 3 دنوں سے بیان کر رہا ہوں کہ انسان کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ درجے ہیں، اور اس سے بھی پہلے اسے خود اپنا درجہ شناس ہونا پڑے گا۔ جب تک کوئی اپنا خود درجہ شناس نہ ہوگا وہ کسی دوسرے کے بارے میں نہیں بات کر سکتا۔ اور پھر ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، قرآن کے اندر بھی ہیں، دنیاوی طور پر
بھی ہیں, آپ چونکہ معاشرے کا حصہ ہیں, ہم نے دیکھا کہ جب کسی کو بلندی اور درجہ ملا تو چونکہ وہ پیکر انسانی کے اندر ہے, تقاضۂ بشری اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس نے یہ گمان کرنا شروع کیا یا اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شاید میں بہت بلند ہو گیا, یا اسے یہ گمان ہوا کہ جو بلند ہیں میں ان کے جتنا ہو گیا, میں بھی اتنا ہی بلند ہو گیا. میں نے اشارتاً پہلے بھی عرض کیا تھا اور میں اب پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں تاکہ میرا نوجوان اس کو سمجھے اچھے طریقے سے, کہ جب کوئی درجہ فطرت انسانی کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے اندر لغزش ہے, اس کے اندر کوتاہی ہے, اس کے اندر خواہش ہے, اور یہ اپنی غلطیوں اور لغزشوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جب اس کو کوئی درجہ عطا ہوتا ہے تو اس کا مس یوز کرنا شروع کرتا ہے, بعض اوقات بے اختیاری کے اندر اور بعض اوقات کس کے اندر, جان بوجھ کر. اب جو فرعون ہے قرآن کی اگر مثال تو اللہ نے اس کو کیا کچھ عطا نہیں کیا, اللہ نے عطا کیا اس کو ملک دیا, اس کو پیسہ دیا, اس کو طاقت دی, لیکن چونکہ انسان تھا, ظرف اتنا بڑا نہ تھا, اس سے سنبھالا نہیں گیا, کیا کر بیٹھا, اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کیا. وہ جو اپنے آپ کو رب کہلوا رہا ہے وہ کس وجہ سے, اس لغزش کی وجہ سے, اس کمی کی وجہ سے, کمی ظرف کی وجہ سے اسے وہ درجہ برداشت نہیں ہوا, اس نے کیا کیا, خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور اسی طرح آگے چلتے آئے, دنیا بڑھتی رہی, مثالیں آپ کے سامنے ہیں, یہاں تک کہ ہم نے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا, لیکن کیا کریں, مثال دینی پڑتی ہے. وہ مثال ایک اور ہے فرعون, لیکن ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا, ان کے بارے میں پڑھا, چیزیں سامنے آئی کہ جو خالصتاً اللہ کی راہ میں تھے, لیکن ایک مقام آیا کہ ان کے ظرف میں کمی ہوئی اور وہ رستے سے بھٹک گئے. ہم نے ان کو بھی دیکھا اور اس میں بہت سے عرفاء کی بھی مثالیں آتی ہیں, اولیاء کی بھی مثالیں آتی ہیں, کہا جاتا ہے, لیکن تقاضۂ بشری کے تحت جو کچھ عطا ہوا ان کے ظرف نے اتنا قبول نہیں کیا, ان کا ظرف نہ بڑھا تو کیا ہوا, وہ رستے سے بھٹک گئے. اور یہ ان کی مثالیں اس لیے بار بار تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں, یہ محرم الحرام ہو یا کوئی بھی مجلس ہو تو یہ مثالوں کو اس لیے بار بار نوجوانوں کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی غلطی کی وجہ سے, اپنی لغزش کی وجہ سے, اپنی کوتاہی کی وجہ سے کہیں یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ بہت ہی کسی بلند مقام پر پہنچ گیا. نہیں, کیونکہ اگر اللہ کسی کو درجہ عطا کرتا ہے تو میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ جب درجہ عطا ہوگا تو انسان کے اندر انکساری بڑھتی جائے گی, بشر کے اندر انکساری بڑھتی جائے گی. ختمی مرتبہ سے بڑی مثال نہ میرے پاس تھی, نہ ہے, نہ ہوگی, کسی بھی کے پاس نہیں ہوگی. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اللہ نے کتنا درجہ بلند کیا کہ ورفعنا لک ذکرک کی منزل پر پہنچایا ہے ختمی مرتبہ کو. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب رسول اس منزل پر پہنچے, اس مقام پر پہنچے, ورفعنا لک ذکرک, یہ درجہ کمال ہے, اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے جہاں پہ رسول ختمی مرتبہ موجود ہیں. ختمی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے میرے مقام کو کتنا بلند کیا, لیکن وضع اور انکساری دیکھیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ مقام بلند ہے, پھر بھی اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہی دعا کر رہے ہیں, مالک تو نے مجھے اتنا درجہ عطا کیا, مجھے اتنا بلند کیا کہ اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا, لیکن رب زدنی علما, میرے علم میں اضافہ کر. میرے نوجوان کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ رب زدنی علما ختمی مرتبت کی دعا ہے, یعنی کہ اس مقام پر پہنچ کے بھی رسول کیا فرما رہے ہیں, انکساری دیکھیے اس ہستی کی, اس درجے پر پہنچ رب زدنی علما. اور اس میں لطف دیکھیے, قرآن کی کوئی بھی آیت کبھی بھی منسوخ نہیں ہوتی. رسول نے کب دعا کی ہے رب زدنی علما, قرآن کی آیت بھی موجود اور
خدا کی عطا بھی. رفعنا لک ذکرک پہ منزل رکی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے بعد رب زدنی علما ہے تو جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے، اگر دعا آج بھی اثر رکھتی ہے اور موجود ہے اور آپ کا اس کے اوپر ایمان ہے تو یہ رسول کی دعا ہے. نہ رسول کی دعا ختم ہوئی نہ خدا کی عطا ختم ہوئی ہے. سمجھے اس بات کو. رب زدنی علما قیامت تک یا اس کے بعد بھی جاری رہے گا. تو سوچیں اللہ کے پاس کتنے درجات ہیں اپنے حبیب کے لیے. کوئی منزل نہیں ہے ان درجات کی، میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی انسان کو حالت بشری کے اندر اتنی عطا ہو تو خاص کر میں پھر وہی تذکرہ کروں گا کہ کبھی بے دھیانی کے اندر انسان کہہ دیتا ہے انا الحق. میرے اور آپ کے سامنے مثال رسول ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کچھ عطا کر رہا ہے، کوئی درجہ بلند کر رہا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی بندوں میں سے جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی، ایک موقع آیا کہ کیا زبان سے نکلا، وہ بے اختیاری کے عالم میں ہے. میں نہیں جانتا کہ اس کے اوپر کیا حد لگ سکتی ہے، نہ میرا اس سے کوئی سرکار ہے، لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ عرفان کی اس منزل پر بھی بے اختیاری میں کیا نکلا زبان سے، انا الحق. اکبر الہ آبادی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور بڑا عجیب شعر کہا ہے میں اس موقع پر. فرماتے ہیں کہ حضرت منصور انا بھی کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ. اس جملے کو، اس شعر کو ذرا اپنے ذہنوں میں جگہ لیں. حضرت منصور انا کہہ رہے ہیں، انا بھی کہہ رہے ہیں حق کے ساتھ، دار پر خود تشریف لے جائیں جب اتنا ہوش ہے. نہیں سمجھ میرے نوجوان؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عرفان اتنا بلند ہے تو پھر حق کے ساتھ انا کہاں سے آ گیا؟ جہاں حق ہے وہاں انا نہیں ہوگا. کیا کہ فرماتے ہیں کہ پھر خود ہی دار پر تشریف لے جائیں اگر اتنا ہوش ہے، کیونکہ یہ ہوش کی بات ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ درجات کو عطا کر رہا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ درجات کس طرح سے ہیں، اور یہ میں نے اور آپ نے طے نہیں کرنا. ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجات کو کس طرح سے تقسیم کیا. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد. میں کوشش کروں گا کہ صرف قرآن سے ہی، کیونکہ میں جو کچھ کوشش کر رہا ہوں اپنے نوجوان تک پہنچانے کے لیے جو تھوڑی بہت محنت کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ صرف قرآن کا ہی تذکرہ رہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ ہو، تاکہ نوجوان کا شوق بھی بڑھے. اور کسی حد تک ہو سکتا ہے اتنے سارے مجموعے میں سے اگر کسی ایک کا بھی دل کر گیا اس چیز کے لیے کہ اب میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دے دی ہے، تو میرے لیے بڑی ایسی بات ہوگی کہ جو شاید میری توشہ آخرت بھی بن جائے. تو میں نے کہا کہ ہم نے قرآن سے دیکھنا ہے. قرآن کے اندر درجہ بندی ہے، اللہ نے وہ کی ہے، میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے. قرآن کے اندر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ پہلا درجہ ہے. اس درجے کو سمجھنا ہے میں نے آپ کہ سب برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہیں، بنایا ہی نہیں. چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ کسی زمرے میں تمام انسانیت برابر ہو سکتی ہے. وہ معاش کے معاملے ہو سکتے ہیں، رزق کے معاملے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ رزق کی بات ہو رہی ہے نہ معاش کی بات ہو رہی ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیٹیگرائز کیا ہے، کیا درجہ بنایا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون. کیا وہ جو جانتا ہے یا وہ لوگ جو جانتے ہیں والذین لا یعلمون ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ بڑا ہی سادہ سا سوال ہے لیکن بڑا جامع سوال. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کیا جو جانتا ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا؟ تو یقیناً ایسا تو نہیں ہے. اور اس کو اور سادہ کرو اپنا، جس کے پاس علم ہے کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے یہاں پر جاہل کو نکالا ہے. درجہ شروع ہوا، جاہل کو اس درجے سے نکال دیا. کیا فرمایا کہ نہیں ہو سکتا برابر
وہ شخص کہ جو عالم ہے اس شخص کے کہ جو جاہل ہے. لیکن پھر قرآن سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ قرآن عالم کسے کہتا ہے. یہ بھی طے میں اور آپ نہیں کریں گے کہ عالم کون ہے, علم والا کون ہے اور جاہل کون ہے. قرآن کے اندر یہ مالک پھر فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو تعبیر میں اور آپ کریں گے وہ نہیں. علم والا کون ہے؟ انما یخشی اللہ, بے شک وہی اللہ سے ڈرتے ہیں, وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. من عبادہ ہی, اس کے بندوں میں سے علماء, جن کے پاس علم. تو پتہ چلا عالم کون ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہے. جس کے دل میں خوف خدا نہیں وہ عالم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح آگے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کو کتاب الامثال بھی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ مسالے اس قدر ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے. آگے پھر ایک مثال ہوتی ہے. قرآن کا ایک عجیب انداز ہے اور یقیناً جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں آپ کو لطف آتا جاتا ہے. اور وہ جو ہے نا معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھو تو ایسے لگے گا جیسے وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. تو جب آپ اس طرح سے قرآن کو پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا ایسے ہی کہ جیسے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے. آپ کوئی سوال تو لے کے جائیں قرآن کے پاس, کھولیں تو صحیح, اس کو اس غلاف میں سے نکالیں تو صحیح. ہماری دوری کی کہیں یہ وجہ بھی ہے قرآن سے کہ ایک تو اس کو سب سے بلند مقام پر رکھ دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کا ہاتھ نہ وہاں پر پہنچے. وہ بچے کی اتنی عادت پکی ہو جاتی ہے وہ پھر اس کا ہاتھ پہنچ بھی رہا ہو تو وہ وہاں تک لے کر نہیں جاتا, کیونکہ اس نے بچپن سے دیکھا ہی ہے نا ماں باپ کیا کرتے ہیں بڑے, کہ اس کو غلاف میں لپیٹا قرآن مجید کو اور سب سے بلند جگہ پر رکھ دیا. کیوں؟ اگر نیچے رکھیں گے تو بے ادبی ہوگی. یہ اس بے ادبی سے کم ہے جو اس کے بعد اس کے ساتھ ہوگی. آپ اس کو کہیں نیچے تو رکھیں, کسی کی پہنچ میں تو رہنے دیں, کسی کے اندر یہ شوق تو پیدا ہونے دیں. تو وہ شوق کہیں نہ کہیں ہم خود ہی ختم کر دیتے ہیں بچے کے اندر کہ اس کو دور ہی اتنا کر دو کہ اس کا ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے. تو خیر میں نے جو عرض کیا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے آپ کو لگے گا پہلا درجہ کیا بنایا کہ علم والے جاہل کے برابر نہیں ہو سکتے. علم والے کون ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر بات علم پر نہیں ہوگی اللہ نے هل يستوي الأعمى والبصير. پھر قرآن کی آیت هل يستوي الأعمى والبصير. کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الأعمى. کوئی کہہ سکتا ہے یہ کہ جو دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھتا وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. لیکن پھر قرآن بتائے گا کہ یہ ہم نے نہیں طے کرنا کہ کون اندھا ہے اور کون دیکھ سکتا ہے. یہ میری اور آپ کی نظر میں نہیں, ہم نے قرآن کی نظر میں دیکھنا کہ قرآن کس کو دیکھنے والا کہتا ہے اور قرآن کس کو اندھا کہتا ہے. قرآن کا سمپل سا سوال ہے آپ سے کہ هل يستوي الأعمى والبصير, کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کہ جو بینا ہے اور وہ جو کہ بینا نہیں ہے کیا برابر ہیں؟ تو میرا تو سادہ سا جواب ہوگا کہ بالکل نہیں. اندھا بیچارہ تو کسی نہ کسی کے اس کے سہارے پر, وہ بغیر سہارے کے بیچارہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا, کچھ دیکھ نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا, تو اس کو تو ہر وقت احتیاج ہے. لیکن قرآن کہتے ہیں ہم اس اندھے کی بات نہیں کرتے جس کو تم اندھا سمجھتے ہو, ہم کسی اور اندھے کی بات کرتے ہیں. تو قرآن فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دیکھو جو تم نے اندھے ہونے کا حساب لگایا ہے, یہ طے کیا ہے, وہ اندھا نہیں. قرآن کسی اور اندھے کے بارے میں بات کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہاں والی آنکھ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر کچھ اور بات ہو رہی ہے. اس آنکھ کی, دل کی آنکھ کی. دیکھتے تو سب ہیں, لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں جن کے بارے میں تقابل کر رہا ہوں, درجہ دے رہا ہوں, وہ یہ والے اندھے نہیں, وہ دلوں کے اندھے ہیں. دیکھ سب رہے ہیں لیکن اللہ کن کو کہہ رہا ہے آنکھیں بصارت رکھتی ہیں, دل اندھے ہو گئے ہیں, دل کی آنکھ بند ہو گئی ہے. اور اسی طرح پھر آگے بڑھایا آیت کو
اور یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان اس کو بھی سماعت کرے اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن ہے، ایک طریقہ ہے اس کے سمجھانے کا، ایک انداز ہے اس کے سمجھانے کا، اور یقیناً سمجھے گا میرا نوجوان. کچھ چیزیں آپ تک پہنچ گئی نا کہ علم میں سے بہتر، یعنی کہ جس کے پاس علم ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. عالم کے بارے میں بتایا، عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. پھر دوسرا درجہ کیا بتایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن اندھا کون سا؟ جس کا دل اندھا ہو گیا. ایک جگہ پھر ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، قرآن کی آیت ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ. جو قرآن شناس ہیں وہ یقیناً اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں. پھر سنیے اس آیت میں، میرا نوجوان غور سے سنیں. وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بہت سے ہیں، رسول سے کلام ہو رہا ہے قرآن کے اندر. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، بہت سے ہیں جو تجھے سنتے ہیں. أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ، کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ سمجھے تو صحیح میرا نوجوان، سمجھے تو صحیح، ساتھ تو دے. رسول کو کیا فرما رہا ہے اللہ کہ بہت سے لوگ ہیں جو تمہیں سنتے ہیں، جو تمہیں سن رہے ہیں. لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فرما رہا ہے رسول کے جو تمہیں سن رہے ہیں کیا تم بہروں کو سنا رہے ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کے پاس تو عقل نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کو؟ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بہت سے ہیں جو تجھے دیکھ رہے ہیں. تیرے ارد گرد بہت سارے ہیں جو تجھے دیکھ رہے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا؟ دیکھ رہے ہیں تجھے، سن رہے ہیں، لیکن بہرے ہیں. دیکھ رہے ہیں تجھے مگر اندھے ہیں. تو قرآن نے جو تقسیم کی ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی بارگاہ بعد از خدا، رسول خدا کی بارگاہ سے بڑی تو کوئی بارگاہ نہیں ہے نا. اور بہت سے دعوے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں کہ بڑے قریب تھے، بڑے حبیب تھے، بڑے سمجھدار تھے. لیکن قرآن یہاں پر کچھ لوگوں کی تو بات کر رہا ہے نا، کوئی تو ہوگا جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول تمہارے ارد گرد سننے والے بہت ہیں، لیکن کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ اور اے رسول تمہارے ارد گرد بہت ہیں دیکھنے والے، لیکن کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے؟ یعنی کہ ہیں ارد گرد، ہیں آس پاس، لیکن جب کوئی کام کی بات ہوتی ہے تو ان کو سنائی نہیں دیتا، یا جب کچھ کام کا دکھایا جاتا ہے تو ان کو دکھائی نہیں دیتا. خدا یہی فرما رہا ہے کہ رسول تمہارے ارد گرد ضرور ہیں لیکن تمہاری باتیں ان تک پہنچ نہیں رہی. اس کی کوئی وجہ ہے نا نہیں پہنچ رہی. جو تم انہیں دکھا رہے ہو وہ اندھے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول تم کن کو بہروں کو سناؤ گے؟ رسول اندھوں کو دکھاؤ گے؟ یہ قرآن کی بات ہے. اب میری بات سنو، رسول تم ان کو سنا رہے ہو، تمہارے ارد گرد ہے، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ ہو سکتا ہے غدیر خم کے موقع کے بعد کئی لوگ بہرے ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے. اور کئیوں نے کیا یہ کہ غدیر خم تک ان کی سماعت برقرار تھی، لیکن اس کے بعد وہ کس دائرے میں آئے کہ آپ بہروں کو سنائیں گے. رسول اپنے بچوں کو کبھی کاندھے پر بٹھا کے، کبھی حالت نماز میں سجدے کو طول دے کر دکھاتے رہے. قرآن کہتا ہے کیا تم نابینا لوگوں کو دکھاؤ گے؟ یہ رستہ دیکھیں گے. نبی ہر موقع پر اپنی امت کی کسی نہ کسی طریقے سے رہبری کر رہا ہے، لیکن یہ مجھے چاہیے کہ اگر میں اس وقت موجود ہوں تو میں اپنے آنکھوں کو بھی کھلا رکھوں، اپنے کانوں پہ. لیکن یہ واقعہ کربلا اس لیے پیش آیا کہ اس وقت جو رسول کے ارد گرد تھے
ان میں سے زیادہ تر بہرے تھے، زیادہ تر اندھے تھے۔ اگر رسول کی بات ذہن میں ہوتی، کان میں ہوتی، تو کبھی واقعہ کربلا پیش نہ آتا۔ اگر رسول نے جو رستہ دکھایا تھا اس کو پکڑ لیتے، اس کو نظر رکھتے، تو کبھی واقعہ کربلا پیش نہ آتا۔ آپ نے آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہے، آپ نے نظر بھی کھلی رکھنی ہے، آپ نے کان بھی کھلے رکھنے ہیں۔ ہر وقت اللہ اصل میں چاہتا یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ جس حبیب کو میں نے اتنا مرتبہ ادا کیا ہے، جتنی بنی نو انسان ہے اس کی تمام تر توجہ اگر اللہ کی توجہ اپنے حبیب پر ہے اور ہر وقت ہے، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ جس پر میری توجہ ہے سب کی، کیونکہ مقصد کائنات اس کو بنایا ہے۔ دنیا میں اگر وہ ہے تو کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے محبوب پر نظر رہے اور ذہن میں یہ رہے کہ میرا مولا مجھ سے چاہتا کیا ہے، یہ مجھ سے مانگ کیا رہا۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے وہ سنا کہ جو فائدے میں تھا، جو فائدے میں تھا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان اپنی کوتاہیوں، لغزشوں کی وجہ سے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب اس کو مرتبہ ملتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ میں کروں گا، اور پوچھے نا کیوں، پھر جواب آتا ہے کہ میرا دل چاہتا، میرا دل چاہتا۔ ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن آپ کا چاہنا کوئی حجت تو نہیں ہے نا۔ آپ کا دل چاہتا ہے آپ کرو، آپ اجماع کو کیوں شامل کرتے ہیں اس میں سب کو کیوں شامل کرتا ہے؟ تو یہ درجات کو سمجھنا بشر نوع انسانی کا مقصد ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا بھی اس دائرے میں نہ آ جاؤں کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم گونگوں کو یا اندھوں کو رستہ دکھا رہے ہو، یا تم بہروں کو سنا رہے ہو۔ ایسا نہ ہو جائے میرے نوجوان۔ مجلس حسین میں جب بیٹھیں تو اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول کر بیٹھیں کہ صلوات پڑھیں، میں مل کے محمد والے محمد ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ تو یقیناً کچھ نہ کچھ میسج آج کے حوالے سے میرے نوجوان تک پہنچا ہے۔ کیوں کہ جب تک مراتب نہیں سمجھائیں گے، آپ کو درجات کا اندازہ نہیں ہوگا، آپ اتنی ہی غلطی اور کوتاہی کرتے جائیں۔ میں نے پہلے دن یا دوسرے دن جناب حر کی مثال دے کر بتایا تھا کہ خدمت امام نے اسے جسارت ضرور کی تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ مرتبہ کیا ہے، یہ درجہ کیا ہے۔ آپ کو اگر کوتاہی پر معافی ملے گی تو صرف اس بنیاد پر ملے گی کہ آپ کو اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ درجہ کیا ہے۔ تب آپ کی کمی اور کوتاہی کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی بخشش کے ذریعے، اپنی عطا کے ذریعے ڈھانپ لیں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ دل میں یہی رہا کہ ہم جیسے ہی تو ہیں، پھر مشکل ہو جائے گا۔ اور کہاں کہاں انہوں نے نہیں بتایا کہ بہت فرق ہے، تم میں اور ہم میں بہت فرق ہے، درجوں کا بہت فرق ہے۔ پھر واقعہ کربلا کی مثال دینی پڑے گی۔ اگر ان کو پتا ہوتا درجوں کا تو کبھی حسین سے بیعت کا سوال کرتے؟ کبھی نہ کرتے۔ کمی کس چیز کی تھی؟ طاقت تھی، زور تھا، لغزش ہوئی، سمجھ بیٹھے کہ ہم جیسے ہیں۔ اور حسین نے کیا جواب دیا کہ مجھ جیسا یاد دلوایا کہ بہت فرق ہے درجوں کا، بہت فرق ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے نہیں۔ واقعہ کربلا کو اگر آپ پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک جملہ بھی ایسا معرفت سے خالی ہو۔ نفسیات انسانی کے اگینسٹ، فطرت انسانی کے اگینسٹ، دیکھیں تو صحیح اس کو۔ جس طرح قرآن کو آپ جتنی دفعہ کھولیں گے ایک آیت آپ کو
وہ ہر دفعہ مختلف معنی بخشتی ہے نا، اسی طرح واقعہ کربلا کو جتنی دفعہ پڑھیں گے سنیں گے ایک نیا اینگل آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ اینگل کس چیز کا ہے؟ رضا کا ہے، مرضی مولا پر قربان ہونے کا۔ واقعہ کربلا عام نہیں ہے، اسی لیے اس کو زندہ رکھا، کوئی ایک پہلو نہیں ہے، اور ایک پہلو جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں کربلا۔ دیکھیں، اولاد خاص طور پر ماں اپنے بچوں کے لیے بہت حساس ہوتی ہے، اور خاص کر بیٹے کے لیے، یہ ایک قدرتی مسئلہ ہے۔ یعنی کہ خدا نخواستہ اگر بچہ دور ہے، بیٹا دور ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، اور وہاں پر کوئی خدا نخواستہ وبا ہے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ خود بھی دعائیں کرتی ہے، علم پر بھی جائے گی، اگر میرے تک آئی رسائی ہے تو مجھے بھی یہی کہیں گے کہ مولوی صاحب میرا بیٹا وہاں پر ہے، یعنی کہ بھائی میرا بیٹا وہاں پر، دعا کیجیے کہ وہ بچ جائے۔ حالانکہ اور بھی تو بچے ہیں نا وہاں پر، اور بھی تو، لیکن ماں کو صرف اپنے بچے سے کہ وہ بچ جائے۔ اس کے پیپرز شروع ہو گئے ہیں، دعا کریں کہ میرا بچہ فرسٹ آئے، باقی بچے بھی تو پیپرز دے رہے، لیکن نہیں، ماں کو اپنے بچے کے ساتھ۔ اس کا جاب کا انٹرویو ہے، دعا کریں کہ یہ کامیاب ہو جائے، بھی 15-20 سال ہو تو اور بھی تو دے رہے ہیں، لیکن نہیں، ماں کو صرف اپنے بچے کے ساتھ، کہ وہ اپنے بچے کو آگے بڑھتا ہوا، پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر آن اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے کی زندگی بڑھے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن کربلا نے یہاں پر بھی فطرت انسانی کے الٹ کام کیا۔ ماں چاہتی ہے میری زندگی بچے کو لگ جائے۔ یہ عجیب کربلا کی مائیں ہیں، ہر کسی کی کوشش ہے کہ سب سے پہلے میرا بچہ حسین پر قربان ہو، ہر ماں کی یہ کوشش ہے نا، فطرت انسانی کے خلاف۔ اتنی محبت، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ میرا بچہ حسین، میرا بچہ پہلے جا کر شہید ہو۔ تو یہ کربلا بڑی عجیب جگہ، بڑی معرفت پر معرفت جگہ، پڑھیں اس کو۔ اور پھر میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں کہ جو مقصد تخلیق کائنات، میں جن شہزادوں کا آج تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، جن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، جناب اون محمد، جناب زینب کبریٰ کے بچے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، اگر آپ واقعات کو پڑھیں تو بتاتے ہیں کہ زینب کو اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا علی اکبر کے ساتھ ہے۔ اگر سفر میں بھی ہے نا، اور گرمی کی شدت زیادہ ہے، دھوپ زیادہ ہے، تو بھائی سے جب بھی ملتی ہے نا، یہ نہیں کہتی کہ میرے بچوں نہیں، ہمیشہ یہی کہتی دیکھو میرے اکبر کا رنگ کس طرح سا ہو گیا، بھیا حسین دیکھو تو صحیح، اکبر کی رنگت بدل گئی ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ تو اکبر کو بٹھا۔ چلتے ہوئے اگر کہیں پیاس کا معاملہ ہے تو کبھی زینب نے اپنے بچوں کا نہیں پوچھا کہ ان محمد نے پانی پیا یا نہیں، نظر کس پر؟ علی اکبر۔ حسین علی اکبر کے ہونٹ سوکھ رہے، علی اکبر نے پانی پیا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ اگر زینب نے اپنی اولاد سے بڑھ کر علی اکبر کو یا حسین کے بچے سے پیار کیا ہے، حسین نے بھی اپنی اولاد سے بڑھ کر سیدہ سے اور ان کے بچوں سے۔ یاد ہے نا واقعہ میں نے سنایا تھا شروع میں ہی، کہ اون محمد کیسے آئے، جب رخصت ہونے لگی بی بی، ایک روایت یہ ہے کہ تب ساتھ آئے، ایک روایت یہ ہے کہ جب مولا نے مکہ چھوڑا وہاں ملنے آئے جناب عبداللہ، اور اس روایت میں یہ ملتا ہے کیونکہ بیماری تو تھی، اس قدر بیمار تھے جناب عبداللہ کہ ان کی نظر بہت کم ہو گئی، یعنی کہ دائیں اون اور بائیں محمد ان کے سہارے سے چلتے ہوئے پہنچے تھے وہاں۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ ان کو وہاں پر حوالے کیا ہے امام حسین کے اور بی بی کے، کہ جب حسین پر وقت آئے تو ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے صدقہ کرنا۔ کہتے ہیں جب یہ جملے ہو گئے نا کہ صدقہ کرنا ہے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس کے بعد زینب نے اپنے بچوں کو ہمیشہ صدقے کی نظر سے دیکھا، اولاد کی نظر سے نہیں دیکھا۔
ہمیشہ صدقے کی ہی نظر سے دیکھا کہ کب وقت آئے میرے بھائی پر اور میں ان کو صدقہ کروں. کہتے عاشور کی شب آئی نا اور خیام میں تلاوتوں کی آوازیں بلند ہوئی, مناجات کی آوازیں بلند ہوئی, تو حسین ایک جگہ تشریف فرما ہے, اٹھے اور دل کیا کہ دیکھوں خیموں کے حالات کیا ہیں. کہتے بیبیوں کے خیموں کے قریب. اب جس خیمے کے قریب جاتا ہے حسین, اصحاب بابقا کے ازواج کے خیموں کے قریب سے گزرتے ہیں تو اندر سے ماؤں کی آوازیں کیا آ رہی ہیں, بیٹا دیکھو کل مجھے شرمندہ نہ کروانا, ایسا نہ ہو کہ کوئی ہاشمی جوان تجھ سے پہلے شہید ہو. تیرے ہوتے ہوئے کوئی ہاشمی جوان شہید نہیں ہونا چاہیے. ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے, دیکھ مجھے شرمندہ نہ کروانا, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. ایسا نہ ہو کہ ہمارا آقا ہم سے پہلے شہید ہو جائے. ہر کسی کو تیاری کروائی جا رہی ہے کہ کس طرح اپنی حسین, اپنی جان کو حسین پر وارنا ہے. ہر ماں اپنے بچے. کہتے حسین چلتے چلتے جناب زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب آئے. اندر سے آواز کیا ہے, بی بی نے اپنے دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور دونوں بچوں کو کیا سمجھا رہی ہے, دیکھو تم جانتے ہو نا کہ تم کس کے پوتے ہو, تم جانتے ہو نا کہ تم کس کے نواسے ہو. دیکھو جب کل میدان جنگ میں جاؤ نا تو حیدر کرار کی جھلک بھی آنی چاہیے, جعفر طیار کے بھی آنی چاہیے. لوگوں کو پتا چلے کہ جعفر طیار بھی ہے, حیدر کرار بھی. اور دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرے بھیا حسین پر ایک زخم بھی آیا نا تو میں ماں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں. کہتے حسین نے جملے سنے, آنکھوں میں آنسو آئے, وقت گزرا. بی بی سب سے پہلے امام حسین کے پاس روزے عاشور پہنچی. حسین بھیا اجازت دے, میں اپنے بچوں کو تجھ پر صدقہ کروں. حسین نے ایک مرتبہ روکا. کہتے کچھ وقت گزرا, حسین گئے خیمہ پر, آواز دی بہن زینب تیری قربانی کا وقت آ گیا ہے. کہتے بچوں کو تیار کرنے لگے نا, حسین لے کر جانے لگے تو بی بی نے کہا کہ حسین ایک مرتبہ رک جاؤ, کہ میرے بچے ایسے نہیں جائیں گے. اندر خیمے میں تشریف لے گئے, اپنا ایک صندوق کھولا, کیا دیکھتے اس میں 2 امامے ہیں. کہتے ایک جعفر طیار کا امامہ ہے, ایک حیدر کرار کا امامہ ہے. ایک کے سر پر جعفر طیار کا امامہ رکھا, دوسرے کے سر پر حیدر کرار کا. کہتے اس شان سے جائیں گے. کہتے دونوں شہزادوں نے اجازت لی امام سے, قدم بوسی کی, میدان جنگ میں بڑھے. کہتے کہ کربلا میں دیکھا گیا کیسے لگتا تھا کہ حمزہ کا جناب جعفر طیار کا حملہ ہو رہا ہے, کہیں ایسا لگتا تھا حیدر کرار حملہ کرتے رہے. کہتے کہ وقت آیا دونوں شہزادے زخمی ہوئے, کسی کے نہیں آ رہے تھے قابو میں. کہا گیا کہ گھیر کے مارا جائے, گھیر کر مارا جائے, یہ ہاشمی خون ہے, یہ ایسے نہ گرایا جائے گا. کہتے فوج اشکیا نے گھیرا, کسی نے تیر مارا, کسی نے تلوار کا زخم دیا, کسی نے پتھر مارا. شہزادے زمین پر, آواز گونجی کربلا کے میدان میں, مامو جان بازو کا آخری سلام, ہمارے امام ہمارا آخری سلام. حسین نے جب آخری سلام کی آواز سنی, گھوڑے کو ہیٹ دی, جناب عباس صاحب پہنچے ہیں لاشوں پر. ایک مرتبہ دیکھا اور پھر بہن زینب کے خیمے کی طرف دیکھ کر کہتا بہن زینب تیری قربانیاں قبول ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. ماتم حسین.